بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم ہندو ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، کیا ہیں، ہم یہ نہیں جانتے صحیح طریقے سے، ہمیں معلومات ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا۔ اگر ہندو ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے مذہب کتنا پرانا ہے، اگر عیسائی ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا مذہب کتنا پرانا ہے، سکھ ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا مذہب کتنا پرانا ہے، اگر کوئی اور مذہب کا بندہ ہے تو وہ نہیں سوچتے کہ ہمارا مذہب کتنا پرانا ہے۔ بات یہ آتی ہے کہ ان سب مذہبوں کو آخری مذہب جو ہے آپ کے پاس کون سا ہے، اب یہ طے کرنا، سب مذہبوں کو مل کے ایک جگہ بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ ہم سارے مذہبوں میں پرانا مذہب کون سا ہے اور آخری مذہب کون سا ہے۔ اگر ہم لوگ یہ سوچنے لگیں کہ ہم پورے مذہب والے مل کے بیٹھ کے سوچیں تو آخر میں نتیجہ ایسا نکلتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ نتیجہ کیا نکلے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی یا مذہب دنیا میں لائے گئے، ان پورے آخری مذہب جو ہے ہمارے قرآن پاک کے اوپر آ کے ختم ہو گئے۔ یہ مذہب آخری مذہب ہے، اور ہم اگر مل بیٹھ کے سوچیں تو ہم سب جو ہے نا ایک ہی مذہب کے ہو سکتے ہیں، اور ہو بھی رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کسی کو دو کہ قرآن پاک پڑھتا ہوا نظر آئے گا ہندو، کسی سکھ کو دیکھو تو وہ قرآن پاک کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا، کسی اور مذہب کو دیکھو تو وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے گا، کسی تیسرے چوتھے مذہب کو دیکھو تو پھر وہی ہمارے مذہب کے اوپر آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب آخری مذہب ہے اور یہی سب کا مذہب ہونا چاہیے۔ کہ کسی کے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے کسی کو بھی فورس نہیں کرنے کے لیے کہا کہ کسی مذہب میں آپ شامل ہو جاؤ، لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ہمارا آخری مذہب یہی ہے، اور آخری مذہب میں ہی آپ لوگ آتے ہو۔ آپ نہ ہندو نہیں بن سکتے، آپ کو آخری مذہب میں آنا چاہیے۔ آپ کا آخری مذہب یہی ہے، جس مذہب سے آپ چلے اور آخری مذہب تک پہنچے تو اس مذہب میں آ جائیں۔ اس مذہب کا نام ہے اسلام۔ میں بہت بڑا کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی بڑا اسکالر نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں سب بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو تجزیہ کرتا ہوں، اور جب میں یہ دیکھ کے یہ سوچنے لگتا ہوں کہ کیا ہمارے دوسرے مذہب سچے ہیں یا اللہ معافی دے جھوٹے ہیں، تو آخر میں جواب مجھے جو ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مذہب چینج ہوتے رہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرتا رہا، اور اسی طرح سے آخری وحی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنے، اور آخری نبی بننے کے بعد اسلام کا اسلام نظر آیا، ہمارے سامنے آیا، وہی مذہب ہمارا آخری مذہب ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی بیٹھ کے، ہم چونکہ اپنے مذہب سے باہر نہیں نکل سکتے،
اس لیے ہم ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کیا اسلام ہمارا مذہب تو نہیں ہے؟ ہم کمرے میں جاتے ہیں، اکیلے ہوتے اور ہم ایک سوال کرتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا ہمارا مذہب آخری مذہب یہی تو نہیں ہے؟ اسلام کو اتنا پھیلتا ہوا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام سب کے لیے ہے، سب مذہبوں کے لیے ہمارا اسلام ہے، کیونکہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا ہے کہ یہی آپ کا اصلی مذہب ہے۔ میں سارے بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی رات میں سوتے وقت اکیلے میں سوچیں تو آپ کو جواب ضرور ملے گا، بہت گہرا جواب ملے گا، کیونکہ آپ پیدا جو ہوئے وہ بھی میرے خیال میں مسلم پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام مسلم تھے، وہ اسلام بھی مسلم ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم لوگ سب مسلمان ہیں، لیکن ہم لوگوں کے بیچ میں مذہب کا ایک بات آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم الگ الگ ہو گئے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ دل اور جان سے اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے دل میں قرآن پاک بھی موجود ہوگا، اللہ کا رسول بھی موجود ہوگا اور اللہ کا موجود ہوگا۔ اللہ حافظ۔ طارق عزیز صاحب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں کسی مذہب کے خلاف نہیں، میں کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں، یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مذہب والا یہ کہے کہ یہ مجھے زبردستی اپنے مذہب میں کیوں لا رہا، تو میں اسلام کی روح سے میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ زبردستی کسی مذہب میں شامل ہو جاؤ، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دل اور دماغ سے اور ایک جگہ بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں اور اکیلے میں سوچیں تو آپ کو خود بخود جواب ملے گا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ خدا طارق عزیز صاحب خوش رہیں، جنت میں رہیں، جنت الفردوس میں جگہ بنی رہے۔ پاکستان زندہ باد۔